ہم یسألون، اور ان سب سے پوچھا جائے گا، اس کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں چیک اینڈ بیلنس کے لیے توازن کے لیے سوال ہونا چاہیے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اور پھر ہمارے زمانے میں ایسا ہے کہ افواہوں کا بازار گرم ہے، لوگ ذرا سی افواہ پھیلاتے ہیں اور اگلوں کا اربوں خربوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ابھی چند ہی دنوں میں ایک افواہ پھیلی کہ جو دودھ ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے۔ جو ہمارے ہاں دودھ بک رہا ہے، کھلا دودھ، یہ نہیں پئیں، دہی جو ہے وہ استعمال نہ کریں، دودھ دہی کو مضر صحت قرار دے دیا گیا، افواہ پھیل گئی۔ اب لوگوں نے دڑا دڑ اس کو آگے بڑھایا۔ یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کہ تم نادانی میں، ناسمجھی میں کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور پھر تمہیں اس پر شرمندگی۔ اب جو دودھ دہی کے مالک ہیں انہیں نقصان پہنچ رہا ہماری نادانی کی وجہ سے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جو گائے وغیرہ ہیں، بیماری آئی ہے، وہ بیمار ہیں، ان کے گوشت میں اور ان کے جسم میں کچھ اس قسم کی وبا پھیل گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دھڑا دھڑ مر رہی ہیں، لیکن اس کا دودھ سے کیا تعلق؟ دودھ تو موسٹلی جو استعمال ہوتا ہے وہ تو بھینس کا استعمال ہوتا ہے، بھینسوں کے لیے تو یہ معاملہ ہی نہیں۔ تو پھر رب ذوالجلال نے ایک نظام رکھا کہ جب جانور بیمار ہوتا تو بیمار ہونے کے اگر وہ ایسی بیماری شدید اس کو بیماری لگتی ہے تو سب سے پہلے وہ دودھ کم کرتا ہے اور پھر اس کا دودھ ہی ختم ہو جاتا ہے، کھانا پینا وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب کہ دودھ کی کثرت، اور پھر رب ذوالجلال جل مجدہ وعز شانہ نے جو دودھ کا نظام رکھا وہ ایسا نظام ہے کہ آپ کو جو دودھ کا نظام رب ذوالجلال نے دیا، ارشاد فرمایا نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں ان کے جانوروں کے شکموں سے، من بین فرث و دم، جو گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص اور پیور دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار۔ اب وہ آپ دیکھیں جو جانوروں کے تھن ہیں ان تھنوں میں اترتا، اور پھر ان تھنوں میں رب ذوالجلال نے ایسا نظام رکھا کہ وہ دودھ سے خون بنتا، خون سے دودھ بنتا، خون سے دودھ بنتا، اور پھر دودھ جن تھنوں میں ہوتا ان تھنوں کو رب ذوالجلال نے ایسا رکھا کہ جب انہیں دبایا جاتا ہے، ان سے دودھ نکالا جاتا ہے تو ان کے مسام ایسے رکھے، اتنے باریک ان میں سوراخ رکھے کہ عام دکھنے میں، ویسے دکھنے میں وہ دکھتے نہیں ہیں، ویسے وہ نظر نہیں آتے، ان سے گزر کر بڑے بہترین طریقے سے بہت جب دویا جاتا تو اس وقت انتہائی گرم ہوتا، تپش کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ وعز مجدہ نے کیا نظام رکھا، وہ نظام جو رب نے بنایا اس نظام سے گزر کر وہ آ رہا، اور فرمایا رب ذوالجلال نے
لبنن خالص، یہ خالص ہے، پیور ہے، اوریجنل۔ اب ہمارے ملک میں الحمدللہ 80% کھلا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا، ہر چیز پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ ان کا یہ سوچا سمجھا منصوبہ کہ کسی طرح لوگ یہ کھلا دودھ بھی جو ہے ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ، یہ میرا ذاتی خیال، وہ اس وجہ سے کہ ان کی آمدن کم ہوتی ہے تاکہ ان کی آمدن بڑھ جائے، اور جب سے یہ افواہ پھیلی تو جو 900 روپے کلو دودھ ان کا مل رہا تھا، جو پاؤڈر دودھ 900 روپے کا مل رہا تھا، اب وہ 1200 300 بڑھ گیا، وہ 1200 کا مل رہا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ جو نظام دیا وہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ آپ کو جتنی لیکوڈ چیزیں پیک شدہ مل رہی ہیں وہ کیمیکلز کے ساتھ آپ کو ملتی ہیں۔ جتنی ہم جتنے جوسز وغیرہ ہیں ڈبے لیتے ہیں، ان میں کیمیکل ہوتا ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ یہ خراب نہ ہو، اور وہ کیمیکل ظاہر ہے جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں وہ ہماری باڈی پر، ہمارے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور جبکہ یہ جو قدرتی چیز ہے یہ ایسے ہمارے لیے مضر نہیں ہے جیسے وہ چیزیں مضر ہیں۔ تو یہ تو ہمیں اور ضرر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں وہ نادانی میں اہل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ اہل اسلام کو نقصان پہنچانا شرعاً اخلاقاً ممنوع، ناجائز، اس کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ چیزیں رکھی ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے۔ ہمیں کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر بات یہ کہ اللہ جل شانہ وعز مجدہ ہمیں خود بھی فہم و فراست سے، عقل و شعور سے سرفراز کیا۔ اتنا تو ہم بھی جانچ سکتے ہیں، اتنا تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے، غلط اطلاعات کا دور ہے۔ بس جو بات پھیل گئی سو پھیل گئی، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے پھر بڑا وقت درکار ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ وعز مجدہ کی ذات ایسی کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، وہ جیسے چاہے کرے، باقی سب سے پوچھا جائے اور باقی سب سے سوال کیا جائے گا کل قیامت میں، حتیٰ کہ اس بکری سے جو سینگوں والی بکری ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے بغیر سینگوں والی بکری کو کیوں نقصان پہنچایا۔ اللہ جل شانہ وعز مجدہ ہمیں قرآن و سنت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔